السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان کے اوپر بھاری نہیں ہے جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے اوپر یہ نماز بالکل بھاری نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45-46 یعنی 45 اور 46 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ اس سے پہلے کی جو دو آیات ہیں، ان دو آیات میں بھی اور ابھی جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، ان دو آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہودیوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر و بھلائی چاہیے، دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر و بھلائی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں مومن کے اندر رہنا ضروری ہے۔ ایک صبر رہنا ضروری ہے، اور دوسرا نمازوں کی پابندی رہنا ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی، فرض نماز بھی پڑھنا چاہیے، اور نوافل پڑھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صبر اور نماز دو ایسے ہتھیار ہیں جو ہر ایمان والے بندے کے لیے بالکل ضروری ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق، اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رابطہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کانٹیکٹ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ بندے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور صبر، یہ جو صبر ہے نا، صبر ایسی چیز ہے کہ صبر سے بندے کا جو کردار ہوتا ہے اس کے اندر پختگی آتی ہے، کیریکٹر کے اندر پختگی آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، خراب حالات ہوں، ہر حالات میں بہت اہم معاملہ سامنے ہو، بہت پریشان کن معاملہ سامنے ہو، ہر حالت میں دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، ایک صبر کے ذریعے سے اور دوسرا نماز کے ذریعے سے۔ یہ نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام سامنے ہوتا، جب بھی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ سامنے ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اہل علم نے اسی نماز کو صلاۃ الحاجہ کہا ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ الحاجہ یہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضرورت کے وقت کی نماز۔ صلاۃ الحاجہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے وقت کی نماز۔ ہمارے شیخ اور وہ عالم دین جن کو علماء عرب نے احد اعلام الہند کہا ہے، وہ کون عالم دین ہیں؟ وہ ہیں فضیلت الدکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، جو ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوئے ہیں۔ اپنے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ ان کی کتاب نعمت المنان، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اہم کام آتا، کوئی امپورٹنٹ کام آتا، جب بھی کچھ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درپیش ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف آتے تھے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کتاب التطوع حدیث نمبر 1319 1390 نمبر کی روایت ہے
کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عام کام آتا، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی امپورٹنٹ کام انجام دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، معاملات سدھرتے ہیں، زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ چھٹ جاتی ہے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے بھی اور نماز کے ذریعے سے بھی۔ یہ جو صبر ہے نا، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ابھی ہم لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مصیبت پر آ تو صبر کر لیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے 2 ہاتھ لگا دیا تو صبر کر لیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم کو 2 باتیں سنا دی تو ہم نے صبر کر لیا۔ دیکھیے صبر صرف یہ نہیں ہے، صبر کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، یا کوئی نقصان کر دے، کوئی کچھ بول دے، ایسے وقت میں جو بندہ صبر کرتا ہے وہ صبر کی ایک قسم ہے، اور یہ بہت بہتر ہے۔ اور دوسرا صبر کی جو دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو حاصل کرنے کے لیے جب نیکی کا کام انجام دے اور اس وقت مشقت ہو تو صبر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو حاصل کرنے کے لیے جو حرام اور ناجائز کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ ابھی دیکھیے فار ایگزامپل، ابھی فجر کی اذان ہوئی، ہم بستروں پر تھے، اذان کی آواز ہمارے کان میں گئی، نیند کا بھی غلبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے نیند کو سائڈ کیا اور بستر سے اٹھ کر کے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آئے، یہ صبر ہے، کیونکہ آپ نے نیند کو قربان کیا ہے۔ نیند کو قربان کرنے کے وقت جو طبیعت کے اندر مشقت ہوتی ہے، اس مشقت کو پیچھے ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آگے بڑھنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے مشکل ضرور ہے لیکن سبھی لوگوں کے لیے نہیں، نماز جو ہے پریشان کن ضرور ہے لیکن سبھی لوگوں کے لیے نہیں۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز مشقت والی ضرور ہے، گرانبار ضرور ہے لیکن سبھی لوگوں کے لیے نہیں۔ جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے غلام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکانے والے ہیں، نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یقین مانیے، نماز کن کے لیے مشکل ہے؟ جو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نماز ان کے لیے مشکل ہے جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، جو یہ نہیں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز مشکل نہیں ہے، نماز مشقت والا نہیں ہے، کن کے لیے؟ جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کون ہیں؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی۔ کیا تفسیر بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یظنون، یہ جو یظنون ہے اس کے اندر ظن کا لفظ ہے، ظن، اور ظن کا مطلب عموماً گمان کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر ظن کا مطلب یقین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ظن کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا اور اس کا معنی یقین ہے۔ کون سا معنی؟ دیکھیے سورۃ الکہف ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورۃ الکہف آیت نمبر 53، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، جب مجرمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان قیامت کے دن جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں پڑنے والے ہیں۔
تو یہاں پر یقین کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز مشکل ہے مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی اور ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. کیوں؟ ابھی ہم لوگ بھی بول سکتے ہیں کہ ہم کو بھی یقین ہے، لیکن اگر یقین ہے تو وہ یقین ہمارے کیریکٹر سے دکھے گا. سب سے پہلے تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، دوسرے گناہوں سے بچنا بھی ہے لیکن پہلے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. کیونکہ جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں ہی پوچھے گا. جانتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب نماز کے بارے میں پوچھے گا اور نماز میں بندہ پاس نہیں ہو پائے گا تو کسی چیز میں پاس نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو خشوع خضوع والے ہیں، جن کے اوپر نماز بوجھ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ کل رب العالمین سے ہماری ملاقات ہوگی، رب العالمین کے بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے. اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے نماز بوجھ ہے. لہٰذا آج ہی فیصلہ کر لینا ہے، آج ہی دلوں کی دنیا بدل لینا ہے، آج ہی نمازوں سے جڑ جانا ہے، آج ہی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا اور سچا مومن بندہ بنا لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.